تو ابھی یہ سارے مقدمہ بیان ہو گیا، اب آگے سلسلہ جاری ہے۔ تو آگے خدا عالم کیا کہتے ہیں، اب انہی آیات میں حقائق بیان ہونے کا دن ہے جب آخرت، ایک خاص چیز یہاں پہ بیان کرتے ہیں، علماء کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کیا کیا، یوم تبیض الوجوہ و تسود الوجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے۔ اب کیا کہتے ہیں خدا تعالیٰ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے نا، ان کی وجہ کیا ہے، ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ یہ واقعہ ہم جیسے لوگوں کے لیے خیال نہ کرے گی ہمارا یعنی کیا ہے، بس عاقبت ٹھیک ہے، ہمیں تو خدا نے حور و غلمان ہی رکھا ہے، جنت ہمارے لیے رکھا ہے، یہ باتیں جہنم کی دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ وہاں کیا کہتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، چہرے ان کے جن کے کالے ہوں گے ان کو کیا کہتے ہیں، ایمان کے بعد کفر اختیار کیا آپ نے، یہ انجام ہوا۔ قرآن مجید میں 16 مقامات پہ خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے، ایمان کے بعد کفر کا ذکر کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، 16 جگہوں پہ کہتا ہے۔ یعنی یہ ہمیں کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لائے تو قیامت تک آپ ایمان کے ساتھ یہ رہیں گے، نہیں، بہت سارے ایسے تھے جو ایمان کی حالت میں تھے، حوضے میں تھے اور لوگوں کو واضح نصیحت کر رہے تھے، لیکن حالات جب بدل گئے تو انہوں نے کیا ہے، ایمان چھوڑ کے کفر کی طرف گئے۔ اور اتنے یعنی کیا ہے، ایمان میں تھے، مولا کائنات امیر المومنین کے ساتھ جہاد میں تھے، جہاد جیسے عظیم فضیلت کو کیا انہوں نے حاصل کیے تھے، ابن ملجم امام کے ساتھ تھے، مولا کائنات کے ساتھ جنگ میں شامل تھے، ایک دفعہ آگے بڑھ گئے جنگ کر کے فتح کر کے، جب واپس آ رہے تھے تو مولا کائنات نے جو مال غنیمت ملا تھا نا، اس کا ایک حصہ جو ابن ملجم کا بنتا تھا وہ اس کو دے دیا۔ انہوں نے انکار کیا، میں نہیں لے رہا ہوں مولا، میں نے خدا کی خاطر جنگ کی۔ میں کہا نہیں آیا، حصہ بھی لے لیں اور اپنا جو حصہ بنتا تھا وہ بھی دے دیا۔ یا تو کہا کہ مولا چلو ٹھیک ہے میں اپنا حصہ لوں گا، آپ اپنا حصہ کیوں دے رہا ہو؟ کہا کہ میں اس لیے دے رہا ہوں، کل آپ کی ضربت سے ہی میرے محاسن رنگین ہونے والے ہیں، اس وقت پھر یہ نہ کہنا کہ جنگ کے میدان میں علی نے مجھے مال غنیمت نہیں دیا تھا، میں نے اپنا حصہ بھی آپ کو دے دیا۔ روایت میں اکفرتم بعد ایمانکم، یہ شمر جو فرزند رسول خدا کی اس ظلم و ستم کے ساتھ کربلا میں سر مولا کے سر اقدس کو جدا کرتے ہیں، یہ شمر کون ہے؟ یہ پہلے ایمان میں ایسے تھا، روایت کے جملے ہیں کہ مسجد کوفہ کے پیش امام علی مرتضیٰ تھے، اگر کہیں سفر پہ گئے تو حسن مجتبیٰ پڑھاتے تھے نماز، اگر وہ کہیں پہ نہ ہو تو حسین شہید کربلا، یہ تینوں نہ ہو تو تمام کوفہ کے لوگ شمر کو آگے کرتے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی پتہ نہیں۔ اکفرتم بعد ایمانکم، خداوند عالم 16 مقامات پہ کہتے ہیں آپ کو یہ انجام ہوا اس وجہ سے کہ آپ نے ایمان کے بعد کو جیسے اسلام آباد میں پھٹایا ہوں، ہاں اسی طرح۔ پھر آگے کیا ہے، 16 جگہوں پہ 2 جگہوں میں ہے اکفرتم بعد اسلامکم، اسلام کے بعد کفر اختیار کیا، 2 مقامات پہ کہتے ہیں۔ اور 3 مقامات پہ خدا کیا کہتا ہے، 3 مقامات پہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے کہتا ہے کہ آیا آپ نے توحید کے بعد خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد جا کے گوسالہ پرستی کی، وہیں بچھڑے کو کیا آپ خدا مان لیے؟ اور جنہوں نے بچھڑے کو خدا مانا وہ کون تھے؟ وہ پہلے موسیٰ کے ساتھ بیٹھ کے موسیٰ کی خدا کی عبادت کرتے تھے، سامری آیا تو پھر سامری کے بنائے ہوئے کو خدا بنایا، یہ عالم۔ اور 27 مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا ہے کیا، خدا عالم فرماتے انکار کر رہے ہو علم اور دلیل آنے کے بعد، کہتا ہے یعنی دلیل آپ کو مل چکی ہے، علم آپ کے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد انکار کرتے ہو۔ یعنی انکار کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ 27 مرتبہ خدا عالم کہتا ہے کہ یہ جو حق اور حقیقت کا انکار کرتے ہیں وہ جاہل لوگ نہیں، علم اور کیا ہے دلیل آنے کے بعد انکار کرتے، یہ عالم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہے، نشان عبرت ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یعنی یہ حالت ہمیشہ رہے، ایمان کے دائرے میں رہے۔ اسی لیے کیا ہے، پیغمبر پاک ایک روایت نقل کرتے ہیں، والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، فرماتے اس ذات کی قسم یدی جس کے قبضے قدرت میں رسول خدا کی جان ہے، اس ذات کی قسم، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْض مِمَّنْ صَحِبَنِي أَقْوَامٌ، حوض کوثر کے پاس میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے،
حتی اذا رفیو، جہنم سے نکال کے لائیں گے ان کے وہ میرے سامنے، حتی رفیو الیہ ورأیتہم اختلفوا، دوبارہ میں دیکھتا ہوں ان کو واپس جہنم کی طرف لے جاتے. فَلَأَقُولَنَّ، میں کہوں گا اس وقت، ربی اصحابی اصحابی، پروردگار ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں، یہ میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب. تو آواز آئے گی، فَلَيَقُولَنَّ، آواز آئے گی، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے حبیب آپ نہیں جانتے ہو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ نہیں کر دیا دنیا میں. وہ رسول کے صحابی کی بات ہے، یہ نبی پاک کہتے ہیں، کہتے تھے نبی پاک کے ساتھ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز 2 لاکھ نماز کے برابر ہے. وہ بھی رسول خدا کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. رسول خدا کے جانے کے بعد خدا کہتا ہے کہ تدری، کیا جانتے ہیں آپ کیا کیا، ما احدثوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کتنے کتنے ایسے جرائم انجام دیے جس کی وجہ سے آپ کی نظروں کے سامنے منہ کے بل ان کو ہم جہنم ڈالتے کسی کو. بس قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن حقائق آشکار ہونے کا دن ہے. اسی لیے پیغمبر پاک جب معراج پہ گئے نا، حدیث معراج معروف ہے، جب معراج پہ گئے تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ رسول خدا کو جنت کا سیر کرایا گیا، جہنم کو وہاں پہ کیا ہے مشاہدہ کرایا. تو وہاں